نسیم الریاض میں ہے کہ رکانہ قریش میں ایک بڑا زبردست قوت والا طاقت والا پہلوان رہا کرتا تھا جو ابھی ایمان نہیں لایا۔ وہ ایک جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم دولت خانے نبوت سے نکل کر اس جنگل کی طرف تشریف لے گئے جدھر رکانہ رہا کرتا تھا۔ ملاقات ہو گئی اور وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے کہا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہو اور اپنے معبود عزیز کی عبادت کرتے ہو۔ اگر میری تم سے قرابت نہ ہوتی تو میں آج تمہیں مار ڈالتا، معاذ اللہ، لیکن تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ آج تم کو مجھ سے بچا لے، اور میں تم سے ایک بات چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کشتی لڑو۔ تم اپنے خدا سے دعا مانگو اور میں اپنے لات و منات و عزا سے دعا مانگو۔ اگر تم مجھے پچھاڑ دو اور مجھ پر غالب آ جاؤ تو میرے بکریوں میں سے 10 بکریاں پسند کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑی اور غالب آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، تم نے نہیں پچھاڑا لیکن تمہارا خدا غالب آ گیا، اور میرے لات و عزات نے میری مدد نہ کی۔ میرا پہلو زمین پر آج تک کسی نے نہیں لگایا۔ ایک بار اور کشتی لڑو، اگر اب کی بار پچھاڑ دو گے تو 10 بکریاں اور دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ کشتی لڑی اور اس کو پچھاڑ دیا۔ اس نے پھر ویسے ہی پہلے کی طرح بکواس کی اور آپ سے پھر لڑنے کی بات کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری دفعہ بھی پچھاڑ دیا۔ اس بار اس نے کہا کہ میری 30 بکریاں آپ پسند کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس مجھے بکریاں نہیں چاہیے، میں تم سے بکریاں نہ لوں گا، لیکن میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، جہنم سے نجات پا جاؤ۔ رکانہ پہلوان نے جواب دیا، اگر آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو البتہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، حکم خدا ادھر آ۔ وہ پھٹ کر 2 ہو گیا اور اس میں سے چل کر آپ کے اور رکانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ پہلوان نے کہا کہ واقعی معجزہ تو آپ نے بہت بڑا دکھایا ہے، اس کو حکم دیجئے کہ وہ پھر واپس اپنی جگہ چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے کہنے سے واپس چلا جائے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں میں ہو جاؤں گا۔ آپ نے درخت سے فرمایا کہ پھر جا۔ وہ پھر گیا اور اس کے دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ کر ایک ہو گئے۔ آپ نے رکانہ سے فرمایا، مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو عرب کی عورتیں کہیں گے کہ رکانہ مرغوب ہو کر کے مسلمان ہو گیا۔ مگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے قرابت کی بات کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فتح مکہ کے سال اسلام قبول کرنے اس کے مقدر میں فرما دیا، اور فتح مکہ کے سال رکانہ مسلمان ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت بھی عنایت فرمائی تھی، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جن کو بارے دو عالم کا پرواہ نہیں، جن کو بارے دو عالم کا پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔